من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن نُّكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ فَكُلِي کے نیچے لکھا ہوا ہے نعمت حصی جو محسوس ہو، بس کھا تو کھجوریں کھا، وشربی اور پانی پی، کھجوریں کھا اور پانی پی، چشمہ جاری ہو گیا، کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا۔ وقری عینا، اس کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے نعمت معنوی، اس کو ٹھیک کریں، نعمت معنوی۔ ایک تو ہوتی ہے نا جو محسوس ہو، آنکھوں سے بندہ دیکھے، ہاتھ سے بندہ ٹٹولے، یہ، اور ایک ہے معنوی نعمت، روحانی کہہ لو۔ پس کھجوریں کھا اور پانی پی، وقری عینا، اور ٹھنڈا کر آنکھوں کو، بچے کو دیکھنے سے، اوپر لفظ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ بچے کو دیکھنے سے۔ ورنہ بڑی عجیب بات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھی ہے، پچھلے صفحے پر دیکھیے نا آخری آیت، پچھلے صفحے کی آخری آیت، قد جعل ربو کے تحت کے سریا، اللہ نے تیرے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ فہزی الیک بجذع النخلہ، کھجور کے تنے کو ہلا، کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا۔ پانی کا ذکر پہلے ہے اور کھجور کا ذکر بعد میں ہے۔ ہاں نہ تو کرو، پانی کا ذکر پہلے ہے، کھجور کا ذکر، کھجور کھائی جاتی ہے، پانی پیا جاتا ہے۔ اور آگے فَكُلِي وَاشْرَبِي میں ترتیب بدل دی ہے، فَكُلِي کھجوریں کھا اور پانی پی، یہاں کھانے کا ذکر پہلے ہے اور پینے کا ذکر وَاشْرَبِي بعد میں ہے۔ تو اب ایک دو لفظ آپ کو لکھوانے ہیں، پھر یاد رہیں گے۔ قد جعل ربو کے تحت کے سریا جو ہے نا، وہ پچھلے صفحے پر چھوٹے سے دو لفظ اوپر لکھنے، بیان ضرورت۔ قد جعل ربو کے تحت کے سریا کے نیچے بیان ضرورت، اور فَكُلِي وَاشْرَبِي اس پر لکھ لو بیان عادت۔ اب میں سمجھاتا ہوں۔ قد جعل ربو کے تحت کے سریا، چشمے اور پانی کا ذکر پہلے کیا، کھجوروں کا ذکر بعد میں کیا، کیونکہ کھانے کی نسبت پینے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ بندے کو کئی ٹائم کھانا نہ ملے، بندہ گزارا کر لیتا ہے، لیکن پانی کے بغیر گزارا بڑا مشکل ہے۔ تو چشمے کا ذکر پہلے، پانی کا ذکر پہلے، وہ ہے بیان ضرورت۔ کیا ہے؟ بیان ضرورت۔ اور فَكُلِي وَاشْرَبِي میں کھجوریں کھانے کا ذکر پہلے اور پانی پینے کا ذکر بعد میں، یہ ہے بیان عادت۔ عادت یہ ہے انسانوں کی کہ کھاتے پہلے ہیں اور پیتے بعد میں ہیں، کھانا پہلے کھایا جاتا ہے، اوپر سے پانی پیا جاتا ہے، وہ بیان ضرورت تھا، اور فَكُلِي وَاشْرَبِي میں بیان عادت ہے۔ وَقَرِّ عَيْنًا، اور ٹھنڈا کر آنکھوں کو، بچوں کے دیکھنے سے، بچے کے دیکھنے سے، بچہ پیدا ہو گیا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، علاج بدنامی، تجھے خطرہ ہے نا لوگ تانا دیں گے، پس اگر دیکھے تو من البشر، بشر میں سے، احدن کسی ایک کو دیکھے نا، ایک آدمی آ رہا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے آتا ہوا یا اعتراض کرتا ہوا، کوئی بندہ آ رہا ہے اعتراض کا، بھائی یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ فَقُولِي انی نذرت للرحمن صوما، پس کہنا، اوپر لکھا اشارتاً، اشارے سے اس کو کہنا، زبان سے بات نہیں کرنی، اشارے سے سمجھانا۔ انی نذرت للرحمن صوما، اعتراض کرنے والے آدمی کو اشارے سے سمجھانا، کہنا، اشارہ کرنا۔ کیا اشارہ کرنا؟ اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے منت مان کر، ابھی میں یہ فٹ نہیں کر رہا، اس کو پھر فٹ کرتا ہوں، میں آیت کا ترجمہ کر لوں۔ انی نذرت للرحمن صوما،
بندہ آ رہا ہے بھائی بچہ کیسے پیدا ہو گیا تیرا، تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو اشارہ کرنا انی نظرت للرحمن، یقیناً میں نے منت مانی ہے واسطے رحمان کے، صومن روزے کی، میں نے روزے کی منت، میرا روزہ ہے بھائی، اشارے سے سمجھانا، زبان سے نہیں بولنا، میں نے منت مانی ہے رحمان کے لیے ایسے روزے کی، سومن کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ایسے روزے کی، کون سا ایسا روزہ؟ فلن نکلم اليوم انسیا، سومن کے نیچے لکھا ہے جس میں بولنے کی بندش ہے، جس میں بولنے کی، اشارے سے سمجھانا اعتراض کرنے والے کو، میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اب تو آسان الفاظ ہو گئے، فلن نکلم اليوم انسیا، سو اس وجہ سے پس ہرگز نہیں کلام کروں گی میں آج کے دن کسی انسان سے، میرا خاموشی کا روزہ ہے، میں کسی کے ساتھ آج بات نہیں کروں گی۔ اب مولانا غور کرو، یہاں دو باتیں عرض کرنی ہیں، ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے، ایک قول یہ ہے کہ جس طرح ہماری شریعت کے اندر روزے کی حالت میں کھانا بھی منع ہے، پینا بھی منع ہے، اور انسان اپنی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا اپنی زوجہ سے، اشارہ سمجھ گئے ہو؟ بس کھانا منع، پینا منع، خواہش پوری کرنا روزے کی حالت میں منع، لیکن روزے کی حالت میں ہماری شریعت کے اندر بولنا منع نہیں، انسان بول سکتا ہے لیکن سچ بولے، صحیح بولے، ضرورت کی گفتگو کرے، یوں تو نہیں ہے ایسے بے تکی باتیں، جھوٹ، غیبت وغیرہ پہ روزے کا کیا مطلب؟ ہمارے روزے میں خاموش رہنے والی پابندی نہیں، اس روزے میں کھانے کے ساتھ، پینے کے ساتھ، خواہش پوری کرنے کے ساتھ ساتھ بولنے پر بھی پابندی تھی۔ ایک قول سمجھ آ گیا؟ دوسرا قول، اس شریعت میں خاموشی کا روزہ رکھنا بھی جائز تھا، کھانے پینے کی پابندی نہیں ہے، کھاؤ پیو، روزہ ہے صرف خاموشی کا، بولنا نہیں، بس اس شریعت میں صرف خاموشی کا روزہ بھی تھا، بندہ چپ کر کے لوگوں سے بات نہیں کرنی، اللہ اللہ کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر وغیرہ وغیرہ، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کرتا رہے، لوگوں سے بات نہیں کرنی، صرف خاموشی کا روزہ بھی تھا۔ دو قول سمجھ آ گئے؟ ایک قول کیا ہے کہ ان تین چیزوں کے ساتھ، کھانا پینا، ان تین چیزوں کے ساتھ بولنا بھی منع تھا، ایک قول، اور دوسرا قول کیا کہ صرف خاموشی کا روزہ رکھا جاتا تھا، اللہ کا ذکر سارا دن بندہ کرتا رہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے رہے، لوگوں سے بات نہیں کرنی، یہ روزہ بھی اس شریعت میں تھا۔ ایک بات حل ہو گئی، اب دوسری کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، اشارہ کرنا انی نظرت للرحمن صوما، میں نے تو رحمان کی منت مانی ہوئے روزے کی، یہ تو جھوٹ ہے مولانا۔ بی بی مریم نکلی، میری طرف دیکھنا مشکل مقام ہے، بی بی مریم نکلی بچے کو لے کر، آگے بندہ آ گیا، بھئی تیرا بیٹا کہاں سے آیا؟ اشارے کر رہی ہے کہ انی نظرت للرحمن، میں نے روزے کی منت مانی ہوئے، روزے کی منت تو نہیں مانی تھی۔ بات کو، سوال کو پھر سمجھیں، بی بی مریم اشارے سے سمجھا رہی ہے بھئی میرا روزہ ہے، میں نے منت ادھر مانی ہوئی تھی، نہ اوپر لفظ لکھے ہوئے ہیں، اب دیکھو مقام کو سمجھنا ہے، انی نظرت للرحمن، کولی کے اوپر ساتھ دیکھیں کہ لفظ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی انسان اعتراض کرتا ہوا تجھے نظر آئے، فقولی، اشارہ کرنا ہے منت مان کے، کیا لفظ لکھے ہوئے اوپر؟ بس اب میری طرف دیکھیں، میں اس مقام کو حل کروں، بندہ آ رہا ہے، مریم تو پاک دامن تھی، بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو فوراً دل میں منت مان لینا، اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تیری رضا کے لیے، دل میں منت مان لینا اور اس کو اشارے سے سمجھانا کہ میرا روزہ ہے، اب جھوٹ نہیں بنے گا، اب جھوٹ، منت مان لینا، بھائی میرا خاموشی کا روزہ ہے، بھائی میں نہیں بولوں گی،
مقام سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ منت مان لینا اور اشارے سے اس کو سمجھانا، میں بات نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها تحملہ، پس لے آئی بی بی مریم بھی اس بچے کو، قومہا اپنی قوم کے پاس، تحملہ اٹھایا ہوا تھا اس بچے کو ہاتھوں پر۔ مونا تحملہ میں حمل سے مراد پیٹ میں اٹھانا نہیں ہے، بچہ پیدا ہو گیا، او تکلیف پیچھے ہو رہی تھی، یا لیتنی مت قبل ھذا، بچہ پیدا ہونے لگا ہے، تو اب یہ حمل سے مراد ہے ہاتھوں پر اٹھانا۔ ہاتھوں پر اٹھا کر حضرت مریم بچے کو قوم کے سامنے لے آئی۔ غیبی بشارتوں سے بی بی مریم کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ مجھے رسوائی سے بچائے گا، جبریل نے یہ ساری باتیں کر دی تھیں، تو اب جب غیبی بشارتوں سے اطمینان ہو گیا، اللہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا، قوم کو اٹھایا، بچے کو اٹھایا، قوم کے پاس آ گئی۔ فاتت به قومها تحملہ، پس لے آئی بی بی مریم اس بچے کو اپنی قوم کے پاس، تحملہ اس کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ قالو، قوم والے کہنے لگے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم، اچھا مجھے یاد نہیں رہا، میں شروع میں بتا دیتا، مریم کا معنی مجھ سے رہ گیا۔ مریم کا معنی ہے عابدۃ اللہ، مریم کا معنی عابدۃ اللہ، اللہ کی عبادت کرنے والی، اللہ کی، تو نام میں اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، جس کے نام کا معنی ہی ہے اللہ کی عبادت کرنے والی، وہ خود عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم، قوم والے کہنے لگے بچے کو دیکھ کر، البتہ تحقیق آئیے تو چیز بھاری کو۔ اب جیت شیئن فریا کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، المجیو ہا ہونا بے مان الفعل، اور فریج مان العظیم۔ اب جیتے کا جو معنی کر رہا ہے نا، وہ فالتے والا کرنا ہے۔ البتہ تحقیق کیا ہے تو نے، نیچے معنی آپ کے بعد لکھا ہوا ہے فال معنی، البتہ تحقیق کیا ہے تو نے کام بہت بھاری، جملہ دیکھے نا نیچے لکھا ہوا ہے بین السطور، البتہ تحقیق کیا ہے تو نے کام بھاری، البتہ تحقیق کیا ہے تو نے کام بھاری، ایک بھاری چیز تو نے کی ہے بغیر خامت کے بیٹا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، نہیں تھا تیرا والد بندہ برا، تیرا تو ابا بھی برا بندہ نہیں تھا، وما کانت امک بغیا، اور نہیں تھی والدہ تیری بد کردار، ابا بھی نیک تھا، والدہ بھی نیک تھی، ہارون کی بہن تو کیسے بری بن گئی؟ آپ کے پاس ایک جملہ اوپر لکھا ہوا ہے یا اخت ہارون پر غور سے دیکھیں، علاوہ قباحت زنا کے ایسے خاندان سے ہو کر، میری طرف دیکھیں علماء تو مسئلہ سمجھاؤں، ایک تو یہ کام گندا ہے، اشارہ سمجھ گئے ہو؟ بس میں اشارہ کروں گا، یہ جو بچہ پیدا ہو گیا اور غلط کام کی وجہ سے، ایک تو کام گندا ہے، پھر اتنے نیک خاندان میں سے ہو کر یہ گندا کام، یہ تو اور بری بات ہے، ورنہ ایک آدمی ہے نا جی، اس نے گندا کام کیا ہے بھی گندے خاندان کا، اس کا سارا خاندان برا ہے، عادتیں ان کی گندی ہیں، تو اگر کوئی اس خاندان کا بندہ غلط کام کرے، ٹھیک ہے بھائی کام تو گندا ہے لیکن خاندان ہی اس کا ایسا ہے یار، وہاں ہی برے لوگ، کام گندا اور پھر خاندان نیک کا ہو کر بندہ کام کرے، یہ تو ڈبل بات ہو گئی۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ ایک زنا کرنا کبھی ہے، پھر اس نیک خاندان کی ہو کر یہ کام، یہ تو ڈبل برا ہے۔ یہ اب آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے ہارون پر، کان اخاہا من ابیہا، لکھا ہوا ہے مولانا، میری طرف دیکھیں میں اس کو سمجھاؤں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ، مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نجران کے علاقے میں پہنچے، عرب میں ایک مقام ہے نجران، وہاں عیسائی بہت رہتے تھے، عیسائی جمع ہو گئے، عیسائیوں نے حضرت مغیرہ کو کہا رضی اللہ تعالی عنہ، تم مسلمان قرآن میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون،
قوم نے بی بی مریم کو کہا اے ہارون کی بہن. جی بالکل پڑھتے ہیں. کہا, سوال سننا, عیسائی کہنے لگے ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے, اور حضرت ہارون اور بی بی مریم کے درمیان تو بہت لمبا زمانہ اور فاصلہ ہے. بی بی مریم حضرت ہارون کی بہن کیسے بن گئی؟ سوال سمجھ آ گیا؟ کہاں حضرت ہارون کا زمانہ اور کہاں بی بی مریم؟ سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے. قوم کہہ رہی ہارون کی بہن, یہ کیسے بہن بن گئی ہارون علیہ السلام کی؟ تو مسلمان قرآن میں کیسے پڑھتے ہو یہ؟ حضرت مغیرہ حیران ہو گئے. بھئی سوال تو ٹھیک ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, جب مدینہ طیبہ واپس پہنچے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ مقام سیکھا. اس لیے کہہ رہا تھا کہ قرآن آسان ہے جی, بغیر استاد کے قرآن سمجھ آئے گا؟ ایسے قرآن آسان ہے. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا. بندہ اگر جہنم سے بچنا چاہے, جنت جانا چاہے, قرآن آسان ہے, قرآن رہنمائی کرے گا. یہ عقیدہ ہے, یہ توحید ہے, یہ شرک ہے, یہ جنت ہے, یہ جہنم کا حال ہے وغیرہ, یہ نماز ہے, یہ روزہ, ان چیزوں کی رہنمائی قرآن اگر کوئی حاصل کرنا چاہے, نصیحت پکڑنا چاہے, جنت میں جانا چاہے. قرآن کی باریکیاں بڑی مشکل ہیں. علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے, اور 100 جلدیں صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے. نیل السائرین میں شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حوالہ لکھا ہے. 1000 جلدوں میں قرآن کی تفسیر. قرآن کو کلام الہی ہے مولانا. حضرت علی فرماتے ہیں اس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. اب دیکھیں, زبان بھی حضرت مغیرہ کی عربی ہے, قرآن کی زبان بھی عربی ہے, لیکن مقام نہیں سمجھ آیا جتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا. بے شمار مقامات ہیں, باتیں آتی رہیں گی, میں عرض کرتا رہوں گا. حضرت مجھے تو عیسائیوں نے لاجواب کر دیا, بی بی مریم کیسے بہن بن گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مغیرہ تو نے ان کو یہ جواب دینا تھا کہ وہ لوگ انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھا کرتے تھے. بات سمجھ آئی؟ اچھا, کسی کا نام ہوگا یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر. نام ہوگا کسی ساتھی کا ابراہیم, اسحاق, میرا نام شعیب. انبیاء علیہ السلام کے نام پر جیسے ہم اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں, نیک لوگوں کے نام پر جیسے ہم اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں, تو انہوں نے حضرت مریم کے بھائی کا نام والدین نے حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا تھا. یہ حضرت بی بی مریم کا بھائی تھا, اور تھا والد کی طرف سے, والد ایک والدہ الگ الگ. مقام حل ہو گیا. تیرا بھائی ہارون بھی نیک, ابا بھی نیک, اور تیری والد تو کیسے بری بن گئی؟ ایک جملہ اور سنو جو میں بیانات میں سناتا رہتا ہوں. اولاد پر اثر ہوتا ہے یا والد کا یا والدہ کا؟ والدہ جھوٹ بولے نا, اولاد جھوٹ بولے گی. والدہ غیبت کر رہی ہے, والدہ نماز نہیں پڑھتی, اولاد کیسے پڑھے گی؟ والدہ روزہ نہیں رکھتی, اولاد کیسے رکھے گی؟ والدہ غیبت کرتی ہے, دھوکے دیتی ہے, تو اولاد پر کیا اثر ہوگا؟ والد سگریٹ پیتے, اولاد کو عادت پڑے گی. تو والد بیڑا رکھے تھا. اچھا, پہلے جب میں میاں والی آئے نا پہلی دفعہ, تو اڈے پر لگا ہوتا نا بیڑا, میں سبز بٹیرا, میں کہ سبز بٹیرے, سابے بٹیرے, میں بٹیرا سمجھا ہے, وہ تو بیڑا تھا. خیر اسد نسوار سڈے نے ہے نا, وہ سبز بٹیرا. والد رکھے گا تو اولاد کو بھی عادت, اولاد پر اثر ہوتا ہے یا والد کا یا مریم تیرا تو ابا بھی نیک تھا, اماں بھی نیک, تو کیسے گندی بن گئی؟ جواب فاشارت الیہ, پس اشارہ کیا حضرت مریم نے, الیہ بچے کی طرف. سبحان اللہ. مونا ما کان ابو کمرا سوئن وما کان, اس پر ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لو, کام آئے گا انشاءاللہ. سامنے ایک جملہ لکھ لو, سامنے حاشیے پر. ما کان ابو کمرا سوئن کا جملہ لکھوانا چاہتا ہوں, ما کان تمو کے بغیہ. اشارہ ہے کہ اولیاء
اور صلحاء نیک لوگ، اولیاء اور صلحاء کی اولاد کو برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اشارہ سمجھ آیا؟ ابا بھی نیک، اماں بھی نیک، تو کیسے بری؟ معلوم ہوتا ہے جو نیک لوگ ہیں، ولی ہے، نیک ہے، عالم ہے، اس کی اولاد کو برے کاموں سے بچنا چاہیے، ورنہ اولاد کی وجہ سے والدین بدنام ہوں گے۔ مولانا سمجھ آئیے؟ ہاں خیال کریں، ہاں بس کیا کریں؟ یہ کیا ہو گیا؟ ابا نے بچہ پیدا ہو گیا، فاشارت الیہ، پس اشارہ کیا مریم نے بچے کی طرف۔ میرا سر نہ کھاؤ، جو سوال جواب کرنا ہے بچے سے کرو۔ اس کا معنی مریم غیب جانتی تھی کہ بچہ جواب دے گا؟ ہاں نہ کرو تو میں جواب سمجھاواں۔ مریم اشارہ کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ بی بی مریم غیب دان تھی کہ بچہ بولے گا؟ نہ۔ کھولو مولانا سورۃ آل عمران صفحہ 122، صفحہ 122، سورۃ آل عمران پہلے بھی ہم نے یہ آیت دیکھی تھی، اب اس میں سے اور جملہ میں نے سنانا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، حوالہ مل گیا؟ سوال پہلے سمجھ آیا ہے علماء کرام کو؟ بی بی مریم پر جب قوم نے اعتراض کیا، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، میرا سر نہ کھاؤ، بچے سے بات کرو۔ اس کا مطلب ہے مریم غیب جانتی تھی بچہ بولے گا؟ نہ۔ مشرکین مبتدین کہتے ہیں بی بی مریم عالم الغیب تھی، اس کو پتہ تھا بچے نے میری صفائی دینی ہے۔ نہ۔ سنو جواب۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، یقیناً اللہ یبشرو کے خوشخبری دے رہا ہے تجھ کو، بے کلمۃ، ایک کلمے کی، منو جو اللہ کی طرف سے ہوگا، کلمہ کن سے تیرا بیٹا پیدا ہوگا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ بیٹا مریم کا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، بڑی عزت والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا، اللہ کے ہاں بڑا قرب حاصل ہوگا۔ خیال، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، پہلے فرشتے بتا چکے تھے کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، اماں کی گود میں۔ پہلے بتا دیا تھا کہ نہیں؟ اللہ کی طرف سے فرشتے نے بتا دیا تھا یکلم الناس، وہ لوگوں سے ماں کی گود میں کلام کرے گا، وکہلن، اور بڑھاپے کی عمر میں بھی کلام کرے گا، ومن الصالحین، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے۔ چونکہ بی بی مریم کو پہلے بتا دیا گیا تھا اس نے ماں کی گود میں کلام کرنا ہے، اس لیے اشارہ کیا بچے سے بات کرو۔ مولانا جواب سمجھ آ گیا سوال کا؟ آؤ۔ قالو، وہ کہنے لگے قوم والے، استہزاء سمجھ کر، استہزاء کہتے مذاق، گپاں کرے نہیں، مذاق کریں دی پئی ساڈے نال، بال پہلی دیوار دا بچہ، دودھ پیون والا بچے گلاں کریں دے انہیں پہلی دیوار والے، مذاق کریں دی سارے نال۔ استہزاء سمجھ کر، مذاق سمجھ کر قوم والے کہنے لگے، کیف نکلم، ہم کیسے کلام کریں، من کان فی المہد صبیا، اسے جو ہے ماں کی گود میں معصوم بچہ، بچے سے بات کریں، بچے بھی کبھی بولتے ہیں، عقل دی گل کر۔ قال انی عبد اللہ، سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اللہ قدرت دا اشارہ کیتا ہو سی، ہن بولنا۔ ہاں ایک جملہ سرے کی سنا مچا مولانا، میرے دیکھو ایک انداز ہے، بول عیسیٰ علیہ السلام، حلالی پتر مظلوم ماما دی دھڑ کرے نے انن، حلالی پتر مظلوم ماما دی دھڑ۔ مولانا حضرت عائشہ بھی مظلوم ہے، اس لیے ہم اس کے حلالی بیٹے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ہاں حلالی پتر مظلوم ماما دی دھڑ کر دے انہیں بول۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اوپر خاص لکھا ہوا ہے،
نیچے لکھا ہے نہ اللہ نہ غیر مقبول، میں اللہ نہیں ہوں، غیر مقبول بندہ نہیں ہوں، مقبول اور خاص بندہ ہوں اللہ کا۔ انی عبد اللہ، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نہیں ہوں، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اعطانی الکتاب، میں خاص بندہ ہوں، خصوصیت کی دلیل، نیچے عنوان لکھا ہے دلیل خصوصیت، میرے خاص ہونے کی دلیل یہ ہے اعطانی الکتاب، دے گا اللہ کریم مجھ کو کتاب، مانا اعطانی دے گا مجھ کو، جالنی، جالا یہ ماضی کے صیغے ہیں، لیکن جس بات کا ہونا یقینی ہو، یقینی الوقوع، علماء کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جس کام کا ہونا یقینی ہو اس کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کام کا ہونا یقینی ہو اس کو ماضی سے تعبیر، گویا کہ یہ کام ہو چکا ہے، اب کیا معنی کریں گے؟ اعطانی الکتاب، دے گا اللہ کریم مجھ کو کتاب، وجعلنی نبیا، اور بنائے گا مجھ کو اللہ کریم نبی۔ عجیب بات آپ کو سناؤں، لیکن آپ میری طرف دیکھیں گے تو سناؤں گا، ایسے نہیں۔ عجیب اشکال ہے، قوم کہتی ہے مریم بغیر خامد کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ بیٹا جواب دیتا عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، نبی بنائے گا، سوال کا جواب تو نہیں آیا اس میں پھر دہرانے لگا ہوں، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کی رحمتیں مولانا، میں روزانہ اپنے استادوں کے لیے دعا کرتا ہوں، آج میں نے سبق سے پہلے کی ہے، سبق کے علاوہ بھی تو کرتے ہی کرتا ہوں نا، سبق پہ لازمی کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا، سکھایا، سمجھایا، ہمارا یہ جتنا بیان کرنا اور پڑھانا ہے ہمارے تمام استادوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں شاید کسی دن اپنے استادوں کے لیے دعا نہ کی ہو، انسان ہے، بندہ بھول بھی جاتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ پر، امین کہہ دو۔ کیا ہے انداز ہے مولانا، ہمیں قرآن سمجھایا۔ قوم کہہ رہی ہے، مشکل مقام ہے قرآن کا یہ، قوم کہہ رہی ہے بغیر خامد کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ بچہ بولتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، نبی بنائے گا، اس میں سوال کا جواب تو نہیں آیا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اسی جواب کے اندر سوال کا جواب موجود ہے۔ کیا مطلب؟ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، نبی بنائے گا، اور جس کو اللہ نے کتاب دینی ہو، جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھنا ہو، اس کے نسب میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کے نسب میں شک کی گنجائش، پیغمبر کے نسب میں کون شک کر سکتا ہے؟ جواب وچ موجود ہے، جواب وچ، ہاں خیال کرے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، ایک اور جملہ اگر آپ کا ذوق ہو تو لکھوا لیتا ہوں آپ کو، سامنے حاشیے پر لکھو انی عبداللہ تعالی کتاب کے نیچے، کتاب اور نبوت ملنا دلیل ہے، کتاب اور نبوت ملنا دلیل ہے کہ میری پیدائش میں حل ہو گئی۔ اشکال سنیں، قادیانی کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، تو جتنے تک وہ زندہ ہیں انہوں نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اوپر وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہی نہیں ہیں۔ قادیانیوں کا سوال سمجھ آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دہرا رہا ہوں، جتنے تک میں زندہ ہوں نا، نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا۔ قادیانی کہتے ہیں تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان چوتھے پر زندہ موجود ہیں، جتنے تک زندہ ہیں نماز زکوٰۃ کرنی تھی، وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں؟ اس لیے زندہ ہیں ہی نہیں۔ اشکال سمجھ آ گیا؟ ہم نے کہا ما دمت حیا، اس زندگی سے مراد ہے دنیا کی زندگی، جملہ سمجھنا، دل کی تختیوں پر علماء نے لکھنا ہے، میں نماز پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا جب تک دنیا میں زندہ رہوں گا، جب تک۔ اب جو زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی ہے وہ دنیا والی نہیں ہے، وہ آسمانوں والی ہے، وہ دنیا والی نہیں ہے، آسمانوں والی ہے۔ سوال کا جواب سمجھ آ گیا؟ دوسرے جواب بھی سنو نہ، اگر آسمانوں پر فرشتے عبادت کر سکتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اوپر نماز پڑھیں تو کیا اس میں حرج ہے؟
فرشتے بھی تو عبادت کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جب اللہ نے مجھے معراج کا سفر کرایا، آپ فرماتے ہیں ایک بالشت کے برابر، یہ بالشت، ایک بالشت کے برابر جگہ ایسی آسمانوں پر خالی نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اگر فرشتے وہاں آسمانوں پر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ دوسری بات یہ ہے زکوٰۃ، جب ان کے پاس مال ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے دیں؟ آسمانوں میں ان کے پاس مال اور پیسہ ہی نہیں ہے، مال پیسہ ہو تو زکوٰۃ دیں، جب وہاں مال پیسہ ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ ادا کرنا ان پر فرض ہی نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ یہ تو خلاصہ کیا نکلا؟ جتنے تک زندہ رہوں گا نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا۔ زندہ رہنے سے کیا مراد ہے؟ کہاں زندہ رہنا؟ دنیا میں۔ کہاں؟ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت۔ مولانا اور جملہ سنو، جتنے تک میں زندہ رہوں گا دنیا میں نماز ادا کروں گا، زکوٰۃ دوں گا۔ معلوم ہوا موت کے بعد کوئی نماز نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ما دمت حیا لا صلاۃ ولا زکوٰۃ بعد الموت۔ موت کے بعد نہ نماز ہے نہ زکوٰۃ ہے۔ حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان فوت ہو جائے اپنی مرضی سے نیک اعمال کرنے والا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ نماز زکوٰۃ کب تک ہے؟ زندگی تک، بندہ دنیا میں زندہ رہے، موت کے بعد کوئی نماز زکوٰۃ نہیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، سبحان اللہ، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نیکی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، والدین، ادھر دیکھیں نا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصے میں کیا لفظ ہے؟ برم بے والدی ہے، کہاں گیا یہ؟ صفحہ ہے 623 درمیان میں، وَبَرًّا بِوَالِدَيْ، حضرت یحییٰ علیہ السلام والد اور والدہ دونوں کے ساتھ نیکی کرنے والے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کے ساتھ میں نیکی کرنے والا۔ معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اس پر آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا ہے برن پر، یہ معطوف ہے مبارکن پر، جعلنی مبارکن جعلنی برم بوالدتی۔ ترکیب سمجھ آ گئی؟ جعلنی مبارکن جعلنی برم بوالدتی، اللہ نے مجھے بنایا ہے نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، نہیں بنایا اللہ کریم نے مجھ کو جبارا سرکش، سرکش زبردستی کرنے والا۔ نیچے لکھا ہے حق کے خالق و حق کے والدہ سے۔ مولانا نیچے لفظ تو دیکھو، جبارن کے نیچے حق کے خالق و حق کے والدہ سے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں ہوں کہ خالق کا حق چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہوں کہ والدہ کا حق چھوڑ دوں، اللہ کا حق بھی ادا کروں گا، والدہ کے حقوق بھی ادا کروں گا۔ نمبر 2 شقیہ، اللہ نے مجھے بدقسمت نہیں بنایا ترک حقوق و اعمال میں، جتنے حق میرے ذمے ہیں میں چھوڑ دوں، نہیں، جتنے نیک اعمال میرے ذمے ہیں چھوڑ دوں، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ میری طرف دیکھیں، میں خلاصہ ایک جملے میں سمیٹوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ماں کی گود میں اللہ کے حق بھی ادا کروں گا، والدہ کے حق بھی ادا کروں گا، حقوق جتنے بھی ذمے ہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اعمال جتنے میرے ذمے ہیں نیک ان کو بھی ادا کروں گا۔ والسلام علیہ یوم ولدت، دلیل خصوصیت، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ماں کی گود میں، اور سلامتی ہو مجھ پر یوم ولدت، جس روز میں پیدا کیا گیا، و یوم اموت، جس روز میں فوت ہوں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس روز اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے قیامت میں۔ جب قیامت میں نے زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ مولانا تھانوی نے معنی کیا مجھ پر سلامتی ہو۔ مولانا ابھی میں نے عرض کیا ہے صبح کہ یہ 3 اوقات انسان پر بڑے مشکل ہوتے ہیں، پیدائش کا وقت، موت کا وقت، دوبارہ قیامت میں زندہ ہونے کا وقت۔ کیوں یہ 3 اوقات مشکل ہوتے ہیں؟ جہان تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت ماں کے رحم سے بندہ دنیا میں آ رہا ہے، موت کے وقت دنیا سے عالم برزخ میں جا رہا ہے، اور قیامت جب سور پھونکا جائے گا عالم برزخ سے بندہ عالم آخرت میں منتقل ہو رہا ہے۔ یہ 3 اوقات بڑے سخت ہوتے ہیں، مجھ پر سلامتیاں ہوں۔
ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے معاملہ عیسیٰ ابن مریم کا، اوپر لکھا ہے یہ ہے معاملہ، ذالک کے اوپر یہ ہے معاملہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہ متصرف کس طرح بن سکتا ہے، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے یہ متصرف اختیارات کا مالک کس طرح بن سکتا ہے، قول الحق الذی، نیچے لکھا ہوا ہے قول کے اقول و عبارتی اقول و قول الحق، یہ قول مفعول ہے اور اقول و اس کا فعل محذوف ہے، اقول و قول الحق، میں کہتا ہوں بات سچی، میں کہتا ہوں بات حق کی، الذی فیہ یمترون، وہ حق بات جس کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں، میں اللہ سچی بات کہتا ہوں، میں نے سچ تم کو سنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی عاجز، حضرت بی بی مریم بھی عاجز، عیسیٰ علیہ السلام بھی بے بس، حضرت بی بی مریم بھی بے بس، ہونا بڑی پرانی بات ہے، میرے خیال ہو گئے ہوں گے کوئی 23 سال 24۔ کوئٹہ میں ایک کالونی ہے جس میں عیسائی رہتے ہیں، سارے عیسائی ہیں، کوئی ایک آدھ مکان، ہمارے ایک عالم ہیں تو ان کا مدرسہ ہے اسی کالونی میں، کالونی کے سنٹر میں، کوئی ایک دو گھر مسلمانوں کو بھی ہوں گے، اب شاید زیادہ ہو گئے ہوں، تو مجھے پتہ نہیں تھا یہاں عیسائی رہتے ہیں سارے، میرے علم میں نہیں تھا، اللہ کی قدرت، تو مسجد میں بیان تھا میرا مغرب کے بعد، میں نے یہی وذکر فی الکتاب مریم سے شروع کر دیا قصہ، اللہ کی شان، خیر ہمارے ساتھی تو تھے ہی تھے نا، کوئٹے میں اور بلوچستان میں میرے ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے، ایک ایک جلسے میں 30 ہزار بندے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے پچھلے سال اپنے جلسے پر 185 دیگیں پکائیں چاولوں کی عوام کے لیے، کتنی دیگاں؟ 185 دیگاں پلا دیاں عوام واسطے، عجیب بات نہیں ہے، 50 دیگیں تو چاولوں کی چھوٹے جلسوں میں ہوتی ہیں، یہ تو چھوٹے نا، تو پتہ نہیں ولے کتنی ہوندے ہیں، ان چھوٹا آپ سمجھو بھائی چھوٹا مطلب چھوٹا سمجھایا جب 50 دیگاں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو والد صاحب تھے نا، استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول، حضرت مولانا علی محمد حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر صاحب کے والد، وہ 3 سال حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے رہے پنڈی میں، اور ڈاکٹر صاحب کے والد حضرت حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 سال سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد گوجرانوالا پڑھتے رہے، کچی کے اندر، جامع صدیقیہ مدرسہ تو اب بنا، پرانی خود حضرت حقانی صاحب نے بتایا، میں جاتا تھا میرا ماتھا چومتے تھے، اور ضعیف العمر تھے بہت، 100 سال کے قریب عمر ان کی ہوئی اور فوت ہوئے، 2 آدمیوں کا سہارا لے کر سٹیج پر آتے تھے، جب میرا کہتے تھے ڈاکٹر صاحب میرا نام لے کر، اس کا بیان کس وقت شروع ہوگا جی؟ فلاں ٹائم، آدھی رات کو، فرما بس ٹھیک ہے، وہ بیان کے وقت 5-7 منٹ پہلے آتے تھے، 2 آدمی سہارا لے کر ان کو سٹیج پر بیان سنتے، مجھے چومتے، دعا کرتے، واپس چلے آتے، فرماتے تو بیان کے لیے آتا ہے، مجھے اپنے استاد شیخ القرآن کی یاد آ جاتی ہے، کئی سب یاد آ جاتے ہیں، بڑے روتے تھے ان کو یاد کر کے۔ تو خیر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا حضرت بڑا پریشان ہوں، 210 بڑی دیگیں میں نے پکائی ہیں چاولوں کی لوگوں کے لیے، 210 چاولوں کی بڑی دیگیں پکائی ہیں، 1/4 حصہ لوگوں نے کھائے، چاول ختم ہو گئے، مجمع کا 3 حصہ باقی، اب کیا کروں؟ پریشان تھے، رات کا وقت تھا، مغرب کے بعد جلسہ شروع ہوا، عشاء کے وقت مجھے کہا حضرت میرا بیان تو آخری ہونا تھا، ڈاکٹر صاحب کے جلسے میں کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میرے اذان میں صبح کی اذان شروع ہو گئی، پر حضرت پریشان ہوں، ابھی تو عشاء کا وقت ہے، 210 دیگیں ختم ہو گئی ہیں چاولوں کی بڑی بڑی، 3 حصہ مجمع باقی ہے، اب کیا کروں؟ پریشان۔ تو آپ اندازہ لگائیں مجمع کتنا بڑا ہوتا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو میں نے جب سورت مریم شروع کی نا، تو مسجد کے باہر کھلا میدان تھا، اور سارا میدان، مسجد تو خیر بھری ہوئی تھی نا بہت بڑی، سارا میدان اچھا وہ کھڑے ہیں دیواروں کے ساتھ چمٹ کر، مسجد تو خیر ویسے بھری ہوئی تھی، لیکن بندہ چلو گھس کر نہ آ ہی جاتا، لیکن نہیں، سارا میدان بھرا ہوا ہے، اور وہ اسے اوپر ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ خیر بیان ختم ہو گیا، جو میں نے گھنٹہ 1.5 کرنا تھا، 2 گھنٹے، تو بیان کے بعد مجھے آ کر ملنا شروع ہو گئے مسجد کے باہر، میزبان نے کہا یہ سارے عیسائی ہیں،
انہوں نے یہ صورت مریم سنی نا، حضرت مریم کی پاک دامنی، عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا، اور بھی یہ ساری چیزیں میں نے بیان کی، عیسائی حیران ہو گئے۔ المیہ یہ ہے کہ ان کو کسی نے سنایا نہیں، المیہ یہ ہے کہ کسی نے بات پہنچائی نہیں۔ ہائے ہائے، بس کیا کریں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، زجر ڈانٹا اللہ نے، زجر یاد ہے اصطلاح میں پڑھا تھا، اللہ ڈانٹتا ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں مناسب اللہ کریم کے لیے کہ بنائے کوئی نائب، والدین بیٹا یعنی نائب، اللہ نائب بنائے، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ سبحانہ، اللہ کریم پاک ہے نائبوں سے۔ اذا قضا امرن، جس وقت فیصلہ کر دے اللہ کریم کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، پر یقیناً کہتا ہے اللہ کریم واسطے اس کے، کن ہو جا، فَيَكُون۔ علماء کرام، نحوی علماء، یہ کن امر ہے نا، تو امر کے جواب میں فَيَكُون، یہ مضارع کا صیغہ کیسے آ گیا؟ اس کو تو مجزوم ہونا چاہیے تھا، یکن ہونا چاہیے تھا نا۔ حاشیے پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں۔ سوال، نحو کا قاعدہ ہے کہ امر کے جواب میں جو مضارع ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، ٹھیک لکھا ہوا ہے قانون، امر کے جواب میں مضارع، یہ علمی بات ہے نحو کی، مجزوم ہوتا ہے۔ حالانکہ کن امر ہے، اس کا جواب فیکون و مرفوع ہے، فیکون ہونا چاہیے تھا۔ تو الجواب، امر کا جواب جب مفرد ہو تو واقعی مجزوم ہوتا ہے، لیکن یہاں تو جملہ اسمیہ ہے، اصل میں تھا فَهُوَ يَكُونُ، کن کا جواب کیا تھا؟ اصل پورا جملہ تھا فَهُوَ يَكُونُ۔ اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، فَهُوَ يَكُونُ، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ پورا جملہ کن کے جواب میں ہوا کو حذف کر دیا گیا۔ اب ایک اور بات کہتا ہوں، اللہ کسی کام کا فیصلہ کرے، اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا۔ مولانا کن ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا ہو جا، یہ اللہ کو کن کہنے کی محتاج ہی نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، سبحان اللہ۔ اس پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، معطوف علی انی عبداللہ، پچھلا صفحہ کھولیے ذرا، قال انی عبداللہ۔ اب یہ جو ان اللہ ربی ہے نا، یہ انی عبداللہ پر معطوف ہے، تو کالا اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، کالا اس کے ساتھ بھی لگے گا، یہ نحو کا قانون ہے نا۔ اب عبارت کیا بنی؟ قال ان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا، ان اللہ ربی و ربکم، بات سمجھ آ گئی؟ انی، ان اللہ ربی، اس کا کس پر ہے؟ انی عبداللہ پر، کالا اس کے ساتھ بھی لگے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور قول، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، یہ بات نبوت ملنے کے بعد فرمائی تھی، قالہا بعد النبوہ، دوسرا قول آپ کو بتا دیا، صفحہ 124 کھولیں، 124، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن گئے، نبی بن گئے، قوم کے پاس آئے۔ یہ لمبی تقریر ہے، پیچھے پچھلے صفحے پر بھی ہے، یہ یوں کرے نا، 123 صفحہ دیکھیں نا، چوتھی سطر، میں چوتھی سطر سے معنی کر رہا ہوں درمیان میں۔ عیسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، بڑے ہیں، پیغمبر بن گئے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، پکی بات ہے یقیناً میں تمہارے پاس لایا ہوں معجزہ تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ ساری آگے، انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے شکل بناتا ہوں پرندے کی، انفخ کو پھونک مارتا ہوں، وہ چیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے، ابرئ الاکمہ والابرص، میں ٹھیک کرتا ہوں مادر زاد اندھے کو، کوڑ کی بیماری والے کو، برس کی بیماری والے کو، احیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہو رہی ہے، ساری تقریر ہوتے ہوتے اگلا صفحہ چوتھی سطر،
عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر میں فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو بنی اسرائیل، میرا کہا مانو، ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ساری ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے، فاعبدوہ، ضروریات ساری پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، پس اسی ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ آؤ مولانا اب میں اس مقام کو حل کروں، سورۃ مریم والے کو، وہاں پر کیا انداز ہے ہمارا سبق میں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، سبحان اللہ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ یہ تقریر عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد کی تھی۔ دوسرا قول کیا عرض کر دیا، یہ تقریر کب کی تھی؟ نبوت ملنے کے بعد۔ فاعبدوہ، سبحان اللہ، فاعبدوہ، جب بات اسی طرح ہے، اذا کان الامر کذالک، جب بات اسی طرح ہے کہ ضروریات صرف اللہ پوری کرتا ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، فاعبدوہ، اعبدوا، اسی ہی کی عبادت کرو، جانی عبادت، مالی عبادت، زبانی عبادت، نظر نیاز، منت منوتی، پھیرے طواف، سب کچھ کے لئے صرف اللہ۔ ھذا پر ایک جملہ لکھا ہے عربی میں روح المعانی کا والا، ما ذکر من التوحید، ما ذکر من التوحید، یہ جو مسئلہ توحید بیان کیا گیا، یہ جتنا توحید والا بیان ہوا، یہی صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، مولانا خیال کرو بین سطور ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے تو مقام حل ہوگا۔ جواب سوال مقدر، دیکھو 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 مہربانی کرو، ایک سوال وارد ہوتا تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر یہ ہے کہ رب صرف اللہ ہے، عبادت کے لئے صرف اللہ ہے، اب کیوں اختلاف ہو رہا ہے پھر؟ جواب سوال مقدر، سوال مقدر کا معنی سوال ہے نہیں، ذکر نہیں ہے لیکن سمجھا جا رہا ہے، جواب سوال مقدر کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، تو آپ کے متعلق اختلاف کیوں ہوا؟ کیا لکھا ہے آپ کے متعلق اختلاف کیوں ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ جھوٹے پیروں اور مولویوں نے اختلاف کیا، یہ آیت قرآن کے 15 مقامات پر ہے، اختلاف جھوٹے مولوی اور جھوٹے پیر کرتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر یہ تھی ان اللہ ربی و ربکم، انجیل میں اس کے خلاف کیوں لکھا ہوا ہے؟ جواب فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا بہت ساری جماعتوں نے، حزب کی جمع احزاب، لشکر، بہت سارے جماعتیں، اختلاف کیا جماعتوں نے، من بینہم آپس میں، فویل للذین کفروا، تخویف اخروی عنوان لکھا ہے، آخرت کا ڈراوا، پس بہت بڑی ہلاکت ہے واسطے ان لوگوں کے کافروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا توحید کا، بہت بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری سے، مشہد حاضری، یوم دن، عظیم بڑا، اچھا بڑے دن کی حاضری میں ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، جب بڑے دن کی حاضری ہوگی، بڑا دن کیوں کہا؟ نیچے لکھا ہے بوجہ امتداد و اشتداد، ایک تو وہ دن لمبا بڑا ہوگا، 50,000 سال کا امتداد لمبا، اور اشتداد سخت بڑا ہوگا، قیامت کی ہولنا کی، توبہ توبہ۔ اسمع بہم و ابصر، یہ دونوں فعل تعجب ہیں، خیال کرنا، اسمع بہم فعل تعجب ہے، جمع کا صیغہ ہے، اسمع بہم و ابصر، خوب سننے والے ہوں گے، خوب دیکھنے والے ہوں گے۔ آج تو قیامت کی طرف توجہ نہیں ہے، آج تو قیامت سے بے خبر ہے نا، غافل ہیں، آج تو قیامت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس وقت اسمع بہم وابصر، ہر چیز اچھی طرح دیکھ رہے ہوں گے، جہنم سامنے، حساب کتاب سامنے، پل صراط سامنے، ترازو سامنے، اسمع بہم وابصر، واہ واہ سننے والے ہوں گے، واہ واہ دیکھنے والے ہوں گے۔ جو چیزیں آج پوشیدہ ہیں آنکھوں سے، کانوں سے، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، دیکھ بھی لیں گے، سن بھی لیں گے۔ اس وقت کیا فائدہ سمجھنے، سننے اور دیکھنے کا؟ مزہ تو تب ہوتا، آج عبرت حاصل کرتے،
یوم یاتوننا جس روز آئیں گے ہمارے پاس حساب کتاب کے لیے. اچھی طرح سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے یہ بے ایمان آج نہیں مانتے. لیکن الظالمون لیکن ظالم لوگ, ظالم سے مراد مشرک و کافر, لیکن مشرک اور کافر لوگ الیوم آج سے مراد دنیا میں نیچے لکھا ہے ظالم مشرک اور کافر آج فی ضلال مبین کھلم کھلا گمراہی میں ہے نہیں مانتے. وانذرہم یوم الحسرہ انذرہم یوم الحسرہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیے ان کو ارمان کے دن سے, ارمان کا دن. مولانا میری طرف دیکھیں, اکی تیدہ اکتی ہو. اب آپ کو سن بتاؤں تو پھر راز فاش ہوتا ہے. 33 سال پہلے کی بات ہے, 33. ہمارے استاد سے مفتی سرحد ترجمان حق حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیر اسماعیل خان میں دورہ تفسیر پڑھا رہے تھے, میں بھی پڑھ رہا تھا. یہ مقام آیا, استادوں نے فرمایا انذرہم یوم الحسرہ میرے پیغمبر ان کو ارمان کے دن سے ڈراؤ, قیامت کے دن ارمان کا دن ہوگا. استادوں نے فرمایا مخالفین مشرکین مبتدعین ان کو بھی ارمان ہوگا, نیکوں کو بھی ارمان ہوگا. کیوں ہوگا؟ میں نے کہا حضرت میں جواب عرض کروں, بتاؤ. میں نے کہا مشرکین کو تو ارمان ہوگا ہم کاش شرک سے توبہ کر لیتے, کفار ارمان کریں گے ہائے کاش ہم دنیا میں کفر سے توبہ کر لیتے, مبتدعین ارمان کریں گے کاش ہم بدعت سے توبہ کر لیتے, اور موحد نیک صالح اچھے لوگ یہ بھی قیامت میں ارمان کریں گے, بہت ارمان کریں گے. کیا ارمان کریں گے؟ ہائے کاش ہم نیک اعمال اور زیادہ کر لیتے, ہم نیک اعمال یہ بھی ارمان کریں گے. ایک آدمی نے 1 لاکھ نیک عمل کیے, موحد ہے, میں مثال دے رہا ہوں, ارمان کرے گا ہائے کاش میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ عمل کر لیتا. جس نے 10 لاکھ کیے ہائے میں 20 لاکھ عمل کر لیتا. استاد بڑے خوش ہوئے, مجھے بڑی دعا دی تھی, مولانا میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں ناقل ہوں, آپ کو پہلے دن بتایا تھا. ناقل سے مراد جو کچھ اساتذہ سے سنا سمجھا پڑھا پھر آسان الفاظ میں آپ دوستوں تک پہنچا دیا. یہ امانت ہے, آپ تک پہنچا رہے ہیں. یوم الحسرہ ارمان کا دن, اس کو ذی الامر جب آخری فیصلہ کیا جائے گا معاملے کا, قویہ کے نیچے لکھا ہوا آخری فیصلہ کیا جائے گا معاملے کا. وہم فی غفلۃ اور وہ بیچ غفلت کے ہیں. کس میں غفلت میں؟ نیچے لکھا ہے دنیا میں. کس میں غفلت میں ہیں؟ دنیا میں. وہم لا یؤمنون اور وہ نہیں ایمان لا رہے. دنیا میں تو غفلت میں ہیں, ایمان نہیں لا رہے, قیامت میں ارمان کریں گے. ہائے 14واں پارہ پہلا صفحہ کھولو, 14واں پارہ پہلا صفحہ, کوئی مشکل حوالہ نہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, صفحہ ہے 535, صفحہ 535. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, دوسری سطر. بار بار خواہش کریں گے, تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید نہیں مانا تھا, توحید کے منکر بار بار خواہش کریں گے لو کانوا مسلمین, کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ہاں ہم دنیا میں مسلمان بن جاتے, شرک چھوڑ دیتے, توحید مان لیتے. مسلمان ہونے کی خواہش اور تمنا, اس وقت کیا فائدہ؟ وقت پہ قطرہ ہے بہتر ابر خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا. او مولانا 19واں پارہ پہلا صفحہ, سورۃ الفرقان, صفحہ ہے 735, پہلا صفحہ سورۃ الفرقان, پہلا بالکل آخری لفظ دیکھیں جی, آخری سطر, آخری لفظ. وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, آخری سطر آخری لفظ, 19واں پارہ. یوم یعض الظالم, آیت نمبر ہے 27. یوم جس روز کاٹے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر, ہاتھوں کو
چک مرے سی ہتھاں کو لو لوہان کی تھی کھلوتا ہے، کاٹے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر۔ ہائے ہائے مولانا یہ مقام آیا تو آپ کو جملہ لکھواؤں گا، ہاتھوں کو کیوں کاٹے گا؟ مولانا غور کرو، ابھی سنا دیتا ہوں، لکھواتا نہیں ہوں، لکھواؤں گا انشاءاللہ سورۃ فرقان میں، انشاءاللہ کہہ دو۔ ہاتھوں کو کیوں؟ ان ہاتھوں سے شرک لکھا تھا، ان ہاتھوں سے شرکیہ کتابیں لکھی تھیں، ان ہاتھوں سے شرکیہ باتیں لکھی تھیں، شرکیہ رسالے لکھے تھے، شرکیہ نعتیں لکھی تھیں، اس لیے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ ان ہاتھوں کو شر میں استعمال کیا تھا، موحدین کو دھکے دیے تھے، موحدین پر ہاتھوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، قیامت میں ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میری بد نصیبی، میں بناتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، میں رسول کے راستے پہ چلتا، ہائے ہائے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میری بد نصیبی میں فلاں بےمان کو دوست دلی نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، البتہ تحقیق اس میرے دوست نے مجھے ہٹا دیا نصیحت سے، قرآن سے ہٹا دیا، بعد اذ جانی، بعد اس کے کہ میرے پاس نصیحت آ چکی۔ ارمان کرے گا کہ نہیں؟ کیا فائدہ ارمان کا؟ 22واں پارہ، بڑے حوالے ہیں مولانا، بس میں نمونہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ سورۃ الاحزاب مکمل ہو رہی ہے، صفحہ ہے 865، سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، صفحہ 865، آیت نمبر 66 ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ ارمان سنو، جس روز الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، پکڑ کرنا پھیرا جائے گا چہروں کو آگ کی طرف، ادھر جاؤ جاؤ جہنم میں، پھیرے جائیں گے، الٹ پلٹ کیے جائیں گے چہرے ان کے آگ میں، یقولون تو کہتے ہوں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے ہماری بد نصیبی بدبختی، ہم کہاں مانتے اللہ کا، کہاں مانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دونوں کی بات نہ مانی۔ وقالوا، اور کہیں گے سبب ضلالت، نیچے لکھا ہے کیوں گمراہ ہوئے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سعادتنا و کبرانا، یقیناً ہم نے کہا مانا بڑے بڑے سرداروں کا، و کبرانا، بڑے بڑے وڈیروں کا، فاضلون السبیلا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا توحید والے راستے سے۔ السبیلا وہو التوحید، قرطبی نے معنی کیا، وہاں کریں گے انشاءاللہ، ہونا ارمان کریں گے لیکن فائدہ۔ فرمایا انذرہم یوم الحسرہ، میرے محبوب ان کو ڈرائیے ارمان والے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کیا جائے گا آخری معاملے کا، جب فیصلہ کیا جائے گا معاملے کا آخری فیصلہ بس، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ بیچ غفلت کے ہیں دنیا میں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، نہیں ایمان لا رہے ہیں کہ آخرت مریں گے، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، سبحان اللہ، ہم ہی وارث بنیں گے زمین کے، نیچے لکھا ہے ہم ہی آخری مالک بنیں گے، زمین کے وارث بھی ہم ہوں گے، اللہ وارث ہوگا، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور وہ لوگ جو زمین پر ہیں ان کے آخری وارث ہم بنیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا، آخری وارث ہم نے بننا ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف لوٹائے جائیں گے، پس ضرور سزا بھگتیں گے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ اللہ ہی وارث، اللہ بھی وارث نا، اللہ ہی وارث، اللہ انا نحن نارث الارض، انا نحن نارث الارض، حسر ہے ہم ہی وارث بنیں گے زمین کے، اور جو لوگ ہیں زمین پر ساری مخلوقات کے وارث، سب نے ختم ہونا ہے، آخری مالک اور وارث میں اللہ ہی نے بننا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم سے اگلے شبے کا جواب ہے، زندگی ہوئی تو کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔